وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، باتیں چل رہی تھی جنگ احد کے تعلق سے، اور ہم لوگ یہاں تک سن چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر کے احد کے پاس پہنچ چکے تھے. احد کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کیسے تھے کہ سامنے میں جو ہے مشرکین کا لشکر تھا. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو مجھے ان کے پاس سے گزرے بغیر احد کے پاس لے کر کے جائیں. تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چالاکی سے مشرکین کے لشکر سے آگے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین جگہ اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر ساتھی جو ہے وہیں پر رہ گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی لشکر تھا اس کو ترتیب دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صفوں میں جو ہے اسلامی لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب میں دیے. اس میں سے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو کچھ دستہ ایک ٹیم دے کر کے تیر اندازوں کو دے کر کے کہا کہ دیکھو جبل رمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہنے کے لیے کہا، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ یاد رکھو کہ تمہاری اہمیت بہت زیادہ ہے اور تم ہماری حفاظت کرو گے ہمارے پشت سے، ہمارے پیچھے سے، اور یاد رکھو کہ ہمیں جس حالت میں بھی پاؤ گے، جس حالت میں بھی دیکھو گے، تمہیں آنا نہیں ہے. تم اپنی جگہ چھوڑ کر کے آؤ گے نہیں. ہم کو اگر جیت حاصل کرتے ہوئے دیکھو گے پھر بھی نہیں آنا، اگر ہارتے ہوئے دیکھو گے پھر بھی نہیں آنا. ایک صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمیں ہرگز ہمارے پاس نہیں آنا، یہاں تک کہ تم ہمیں یہ دیکھ لو کہ چڑیاں ہمیں اچک لے کر کے جا رہی ہے، پھر بھی تم ہمارے پاس نہیں آنا جب تک کہ میں بلا نہ بھیجوں. ہمیں تم اگر مال غنیمت کو حاصل کرتے ہوئے دیکھو گے پھر بھی تم نہیں آنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہدایت فرمائی تھی کہ ہمارے پشت سے جو بھی کوئی آئیں گے ان کی تم حفاظت کرو گے، ان کو تم ڈیفینس کرو گے اور روکو گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیم کو تیار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طریقے سے ترتیب دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میمنہ میں حضرت منذر رضی اللہ عنہ کو تیار کیے. میسرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو تیار کیے. زبیر بن عوام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے وہ اس مقصد سے کہا کہ خاص کر کے جو خالد بن ولید نے جس شاہ سواروں کا دستہ اور کمان لیے ہوئے ہیں تم اس کا ڈیفینس کرو گے، ہر حالت میں تم ان کا ڈیفینس کرو گے اور ان کو دیکھتے رہو گے اور ہرگز ہم تک انہیں پہنچنے نہ دو گے، کسی بھی حالت میں تم انہیں پہنچنے نہیں دو گے ہم تک. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کی ترتیب دیتے ہوئے ایک اور کام کیا کہ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہادر تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. ایسے تیر اندازوں کو آپ نے رکھے اور ایسے بہادر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے میں تیار کیے کہ مانو کہ ہزاروں کی تعداد جو ہے ان کے سامنے کچھ نہیں ہو، ہزاروں کی تعداد ان کے سامنے لڑتے وقت کچھ نہ ہو. ایسے لوگوں کو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تمام پلاننگ کیے اور منصوبہ بندی کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً ایک بہتر کمان اور سپہ سالار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی جگہ کو دیکھیں گے تو آپ کو ماننا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی لیڈر نہیں، کوئی پلاننگ کرنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ میں اپنی فوج کو رکھے تھے
کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جیت حاصل کرتے تو مشرکین مکہ کو جو کوئی بھی بھاگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعاقب کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھا کر لیتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہار نصیب ہوتی، شکست ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیموں میں اور صحابہ کرام اپنے خیمے میں آ جاتے، اپنے ڈیرے میں آ جاتے، اور اتنا نقصان نہیں پہنچتا اور اپنے ڈیرے سے رہ کر کے انہیں نقصان پہنچتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں ایک بہترین لیڈرشپ اختیار کی اور بہترین پلاننگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں، لشکر میں روح پھونک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ کوئی بھی جنگ شروع نہیں کرے گا جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لباس پہنے۔ جنگ کے لباس پہننے کے بعد ایک دوسری نصیحت کی جو جنگ کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ نے کہا کہ جنگ میں تم ثابت قدمی اختیار کرو گے، تم جواں مردی دکھاؤ گے اور ہٹنے کی ہرگز کوشش نہ کرو گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لیں گے اور اس تلوار کے حق کو ادا کریں گے۔ اس تلوار کو لینے کے لیے بہت سارے صحابہ کرام اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس تلوار کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس تلوار کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اس تلوار کو لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس کا حق کیا ہے، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمنوں کے چہروں کو مار کر کے اس تلوار کو ٹیڑھی کر دو۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس تلوار کو لے لیے، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک بہادر صحابی تھے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو جنگ میں ایک لال کلر کی پٹی کو وہ باندھتے تھے، اور جب تلوار لے لیے تو انہوں نے اس پٹی کو نکالے اور باندھ لیے، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جب یہ پٹی وہ باندھ لیتے تو جب تک ان کے لیے حیات ہے، جب تک انہیں موت نہیں آ رہی ہے، اس وقت تک یہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ پٹی کو لیے اور باندھ کر کے وہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ ادھر اگر آپ مشرکین مکہ کے لشکر کو دیکھیں گے تو مشرکین مکہ بھی اپنے لشکر کو جو ہے تیار کر رہے ہیں، وہ بھی ترتیب دے رہے ہیں، اور وہ بھی ایک منظم انداز سے جو ہے یہ لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں۔ سپہ سالار ابو سفیان ہے، اسی طرح سے ایک دستے کو خالد بن ولید کو دیے ہوئے ہیں، صفوان بن امیہ کو ایک دستہ دیے ہوئے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے ٹیم کو انہوں نے تقسیم کیا اور باندھ دیے کہ تم اس طرح سے سنبھالو گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹی سی جماعت بنو عبد الدار کو جو ہے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے کہا جو لشکر کا سپہ سالار تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جنگ بدر میں تمہاری جماعت نے اس جھنڈے کو لیا تھا، لیکن جانتے ہو کہ جب کوئی جھنڈا گرتا ہے تو لوگوں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، اور جنگ بدر میں یہ جھنڈا گرا جس سے ہمارے حوصلے پست ہو گئے۔ تو کہا کہ آج کہیں ایسی نوبت نہ آئے، کہیں ایسی نوبت آج نہیں آئے۔ تو ان لوگوں کو بہت غصہ بھی آیا اور ان کے اندر جو ہے حوصلہ اور جذبہ بھی آیا کہ نہیں، اس بار جو ہے جھنڈا کو اس طرح سے گرنے نہیں دیں گے، جھنڈے کو نیچے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے آتا روایتوں میں کہ بہت جواں مردی کے ساتھ لڑا، اور جھنڈا کو انہوں نے اپنی طاقت اور اپنے حوصلے کے مطابق انہوں نے اونچا اور بلند کیے ہوئے رکھا۔ آگے انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کے مطابق زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔